वक्त है, लोग परेशान हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, आटा, घी, चावल, कीमतें आसमानों पे, माइशत जमीन पे। लेवी जो है ये इजाजत है हुकूमत को 50 रुपए तक लगा सकती है। पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आतिशादी की। हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, खान साहब के तोहफे हैं कौम को देकर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइटेड। ज़ाहिर है मामला तो एक ही है, मईशत और उस हवाले से जो IMF के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं। हम इसलिए कह रहे हैं नेगोशिएशंस हो रही हैं क्योंकि अभी तक लगता नहीं कि कोई हतमी बात हो गई। हालांकि यू सी इट नाउ यू डोंट सी इट वाला मामला है, क्योंकि हुकूमत में बहुत दिनों से ये कहा जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं बस हो गया, और लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शहबाज राना ने आज भी एक स्टोरी की, बड़ी अहम स्टोरी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ और नए पॉइंट्स IMF सामने लेके आई हैं और उसको भी पूरा करने की ज़रूरत है, जिसमें पेट्रोल की कीमत को मार्केट डिटरमिन करेगी। एक ये अहम है। दूसरा ये कि जो NAB के लॉज वगैरह में अमेंडमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा जी आप रिपोर्ट दें, वी आर इंटरेस्टेड इन द रिपोर्ट। और कुछ ऐसे मामला हैं टैक्सेस वगैरह के हवाले से भी हैं। हुकूमत दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो टैक्सेस के हवाले से चेंज किया, नया फाइनेंस बिल लेके आए ताकि IMF की जो है शराइत वो पूरी करें। तो एक तरफ महंगाई और बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ उम्मीद ये कि IMF जल्दी अपना जो तमाम है मामलात वो क्लियर करे पाकिस्तान के लिए, ताकि पैसा एक तरफ से IMF से आए तो फिर बाकी जगहों से जो आना है उधर भी एक कॉन्फिडेंस हो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। और साथ साथ फिर खबर ये कि जी इसहाक डार साहब आ रहे हैं, और बड़ी खबर गर्म है। इसहाक साहब डार साहब इज़ नॉट डिनाइंग दैट। और एक और जो स्टेप हुकूमत ने लिया है वो उन्होंने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी कल बनाई है, जिसको हेड करेंगे शायद खाकान अब्बासी साहब। और बड़े अहम इकोनॉमिस्ट, बड़े कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट उसमें डाले हैं। उसमें 2-3 मिनिस्टर्स भी हैं, बट दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द पर्सन हु इज़ लीडिंग इट, और जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको उन्होंने अब रखा है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं PTI अपना एक जो प्रेशर है वो कायम किए हुए, और सैटरडे को उन्होंने यहाँ परेड ग्राउंड में कहा है कि इस्लामाबाद में करेंगे और क्या पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अलबत्ता कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए इकोनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, और हमने बड़ा ज़बरदस्त एक पैनल हम लेके आए हैं जिसमें यानी कि मुख्तलिफ लोग हैं। बिलाल कियानी साहब हैं MLN के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, थैंक यू बिलाल, और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ और इकोनॉमिक टीम के साथ बड़ी क्लोजली काम करते हैं। फॉर्मर बैंकर, एम आई राइट? जी फॉर्मर बैंकर। अच्छा, फिर हमारे साथ शहबाज राना हैं, ये होस्ट हैं द रिव्यू प्रोग्राम जो एक्सप्रेस में होता है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, और मैं तो ये कहूँगी कि वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक रिपोर्टर। जो उनकी खबरें होती हैं हमें पता है मुसद्दिक़ा है, और इनकी खबरें पढ़ें तो फिर आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है इकोनॉमिक सीन पे इन टर्म्स ऑफ IMF एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बहुत शुक्रिया शहबाज फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम हुसैन साहब नाज़रीन एडिटर हैं, और अगर थोड़ा सा मैं बायस शो कर सकूं तो मेरी फेवरेट मैगज़ीन प्रॉफिट मैगज़ीन के बड़ी ज़बरदस्त है मैगज़ीन, इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना हो तो पढ़ा करें वो। खुर्रम, वेलकम टू द शो। और नाज़रीन, खुर्रम हुसैन साहब, इफ़ आई एम करेक्ट, ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। क्यों खुर्रम, इज़ दैट करेक्ट? नो इट्स नॉट। बट हमने आपका नाम देखा था, आपने रिफ्यूज कर दिया क्या? नाम उन्होंने डाल दिया था, लेकिन मेरी परमिशन के बगैर मैंने बाद में ट्वीट करके कहा है कि मुझे प्लीज निकाल दिया जाए उसमें से। अच्छा, तो आप यानी कि आप का नाम डाला था हुकूमत ने, बट आपने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, ओके, exactly. अच्छा, ओके। और फिर नाज़रीन, मुजम्मिल असलम साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं PTI के इकोनॉमी और फाइनेंस पे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हमें ज्वाइन करने का। एंड हमें मालूम है आपके वालिद हॉस्पिटल में, यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम द हॉस्पिटल, वी आर वेरी ग्रेटफुल, होप योर फादर गेट्स वेल, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो शुरू करते हैं हम शहबाज राना से। अगर आप इजाज़त दें तो, ताकि शहबाज से हम अपडेट ले लें जो उनकी स्टोरीज 1-2 दिनों से आ रही हैं। शहबाज, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अभी मुजम्मिल असलम साहब के वालिद का आपने बताया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेरी दुआएं उनके साथ है।
दूसरा अभी जो IMF के साथ प्रोग्राम की सूरत हाल है, ये सुबह शाम वाली बात हो रही है. आपने जिस तरह सही कहा कि जब सामने आएगा तो बात होगी. अभी भी कल ड्राफ्ट मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है वो शेयर किया गया है पाकिस्तान के साथ, और ये जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट शेयर किया गया ये मुकम्मल नहीं है. इसके ऊपर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं. तमाम जो उसके MEFP के अंदर टेबल्स होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिए गए. ख़ास तौर पर कुछ ऐसे टेबल्स थे जो अभी भी मिसिंग, और कुछ जो टेबल्स थे वो नामुकम्मल थे. इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि वो एक कल सुबह मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा सुबह जब प्राइम मिनिस्टर साहब का फंक्शन था, और कि जी पाकिस्तान को तकरीबन $1.9 अरब जो है वो मिल जाएंगे IMF से. जो MEFP है उसमें के अंदर इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं थी, तो प्रॉबेबली अभी जो ट्रांच है वो कितनी होगी उसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है. 3 से 4 जो बड़े एक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं. एक जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने आया नया है, गालिबन हुकूमत के लिए भी सरप्राइज़ था, वो ये कि दिसंबर 2022 से पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा. मतलब जो दुनिया में होता है कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे एक डिफरेंट प्राइस हो कंपेयर टू द प्रीवियस डे डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबल प्राइसेस. दूसरा इसके अंदर एक जो सरप्राइजिंग एक नई शर्त सामने आई है जिसका आपने जिक्र भी फरमाया, वो है जो आपके एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाने की बात हो रही है. और ये मेरे लिए भी एक हैरान कुन चीज़ थी, जहाँ पे हुकूमत के लिए भी है, क्योंकि जो जुलाई 2019 का मुआहिदा है PTI की हुकूमत का और जो IMF का, उसके अंदर इससे रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ थी नहीं. तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि IMF जो है उन एरियाज़ के अंदर भी जाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जा चुका है जो उसका ट्रेडिशनल डोमेन में नहीं थी, और प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ, और अगर ये सितंबर में नहीं भी ख़त्म होता तो जून में ख़त्म हो रहा है. बाकी कुछ कंडीशंस हैं वो नोन है कि बिजली की कीमतों में आपने इजाफा करना है, उसको नोटिफाई करना है. पेट्रोलियम लेवी उनके खदशात हैं कि हुकूमत उसको मुकम्मल तौर पर जो इनका कहना है कि अब 855 अरब रुपए का हदफ रख दिया. हम तो पहले 750 को कह रहे थे, बहुत ज़्यादा है. तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ शराइत डाली हैं, बजट का अप्रूवल है वो उसकी शराइत हैं. तो ये कुछ अभी चीज़ें सामने, इनको सॉर्ट आउट करने में मेरा ख्याल है कि अभी इनको कुछ दिन लगेंगे कि इनका स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाए, और फिर स्टाफ लेवल का मुआहिदा होने के बाद भी दे में टेक अनदर 4 वीक्स कि ये पाकिस्तान का जो केस है वो बोर्ड में लेके जाए, और वहाँ से फिर आपके जो लोन की जो किस्त है वो मंजूर हो. अच्छा, आपने बड़ी क्लियरली और तफसील में बता दिया. नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास आएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो अभी शहबाज राना हमें बता रहे थे कि जो नए कुछ एलिमेंट्स आए हैं, तो हुकूमत इसको किस तरीके से देख रही है, हमारे एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं, और अपोजिशन कैसे देख रही है. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ एक इस वक्त पैनल है इकोनॉमिस्ट का जो मौजूदा सूरत हाल है, आज की डेवलपमेंट्स, कल की डेवलपमेंट्स, उसके हवाले से बता रहे हैं, जिसमें IMF की जो डील है वो एक बड़ी क्रिटिकल उसका रोल है. बिलाल खयानी भी हमारे साथ है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PMLN के. जी बिलाल, आपने सुना, ये बता रहे हैं शहबाज के कुछ सरप्राइजेस भी आए हैं, वेदर इट इज़ द NAB थिंग और वो जो ओपन मार्केट प्राइस जो. फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी. देखिए, शहबाज साहब he is a very capable reporter, one of the best, if well informed, always well informed, so I don't want to challenge him. But मेरे पास जो इतलात हैं और मैं जो गवर्नमेंट के एहलकारों से जिस हद तक मेरी बात हुई है, तो आई कैन ओनली शेयर टू दैट एक्सटेंट. एंड दैट इज़, एक तो जैसे कि आपने देखा आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस बिल पास हो गए, तो बजट पास हो गए, और कल सुबह जो गुजरी है, कल सुबह MEFP का ड्राफ्ट आ गया था. मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक ट्वीट भी किया था उस हवाले से अनाउंस करने के लिए. और अब इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और वेरी सून द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल बी रीच, जिससे IMF के साथ जो 7th और 8th रिव्यूज़ का मुआहिदा है वो हो जाएगा. और जिस तरह शहबाज साहब ने जिक्र किया कि 7th और 8th रिव्यूज़ अब इकट्ठे हो गए हैं, उनने ट्रांच के हवाले से जिक्र किया जो रकम आएगी, तो मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि इट इज़ लाइकली टू बी अराउंड $1.8 बिलियन.
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا IS ان کی طرف سے جو انیشل ڈرافٹ ہے IMF کی اس سے کلیئر نہیں ہے کہ دیکھیے وہ تو ایک ورکنگ ڈرافٹ ایک MEFP کا آیا ہے. میں فرینکلی نہ اس کی ڈیٹیل سے جانتا ہوں کہ وہ فائنانس منسٹری کے ساتھ FBR کے ساتھ ٹیکنیکل لیول پہ کیا ڈرافٹ شیئر ہو رہے ہیں, بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے. مگر یہ جو اوور آل بات ہے یہ میرے تک آئی تھی. اور دوسری بات سوری ایک اور پوائنٹ شہباز صاحب نے ریز کیا تھا تو میں اس پہ جو مجھے اگین اطلاع ملی ہے وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیر از نتھنگ دیٹ دے آر آسکنگ فار رائٹ ناؤ which was not already in the program in the past. تو یہ جو بات ہے جی اگین I don't want to comment on specific. نہیں وہ تو بڑی اسپیسیفک انفارمیشن دے رہے ہیں کہ نیب کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور کہا کہ رپورٹ دو. اب اگین میں چونکہ ڈرافٹ شروع ہوا ہے I'm not privy to the details but مجھے اتنی بات ضرور بتائی گئی ہے جو میں آپ کے توسط سے آپ کے ویورز کے ساتھ شہباز صاحب سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسی چیز ابھی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی which was not already in the program جو PTI کی گورنمنٹ سے اسٹارٹ ہوا ہے. کوئی اس طرح کی نئی چیز آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے. This is what I've been مزمل پلیز کم ان آن دس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے PTI کی گورنمنٹ میں شیئر نہیں ہوئی, یعنی کہ نیب کے حوالے سے کہ آپ اپنا رپورٹ ہمیں دیں نیب کی. نمبر 2 کہ جو پیٹرول ہے اس کو آپ اوپن مارکیٹ جو پرائس ہے وہ ڈٹرمن کرے گی, اٹ کین بی چینج. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF نے بھی ریئلائز کر لیا ہوگا کہ ایک نہایت ہی ویک اکنامک ٹیم سے ان کا پالا پڑا ہے اور جو 24 اپریل سے ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے اور آج 30 جون کل ہو جائے گا اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی بھی بلال, مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ بلال کانفیڈنس سے بولتے کہ جی اسٹاف لیول تو ہو گیا اور بلال کو یہ بھی نہیں ابھی تک پتا اور ان کی ٹیم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو پیسے کتنے مل رہے ہیں. بلکہ ان کو جب MEFP ملا تو ان کو پتا لگا کہ 7 اور 8 ریویو کمبائن ہوا ہے. حالانکہ ہمارے جیسے اناڑی جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سپٹمبر میں پروگرام ختم ہونا ہے تو اٹ شوڈ بی 2 ٹرانچ. اور یہ بجٹ میں جو ہے 8 ریویو کی جو ہے چیزیں ہوتی تھی, 8 ریویو جو ہوتا تھا وہ بجٹ سے لکھا. تو ابھی بھی کچھ پتا نہیں ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ IMF نے بڑا موقع کا فائدہ اٹھایا کیونکہ انہیں ایک بہت ہی ویک نیگوشیٹنگ ٹیم ملی تھی اور ان سے انہوں نے بہت کچھ کروا لیا ہے جو اسٹرکچرل جیسے اسٹرکچرل چیزیں نہیں بھی دی. اب آپ سننے کو ملی آئی ریئلی ٹرسٹ شہباز والا. آئی مسٹ ٹیل یو کہ میں نے شہباز اسلام آباد میں جب میں تھا تو شہباز کی انفارمیشن اتنی رائٹ ہوتی تھی. سم ٹائمز مجھے شہباز کی اسٹوری پر وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے نا کبھی وہ بھی آپ کو انفارم کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آئی بلیو کہ شہباز کی اسٹوری میں 19-20 ہو سکتا ہے لیکن اتنا بڑا گیپ نہیں ہو سکتا کہ IMF کی ڈیمانڈ ہی نہ. ٹھیک ہے. اور نیب کا ایشو آپ کے زمانے میں ڈسکس ہو رہا تھا اگر ایک چیز جی تو اٹ از اے ویری شیمفل تھنگ انٹرنیشنلی کہ یہ کیا آپٹکس کریٹ ہو رہے ہیں ہمارے. آپ یوں دیکھیں کہ کتنے برے آپٹکس کریٹ ہو رہے ہیں کہ اب IMF ایک عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اینٹی گرافٹ لا جو ہے اس میں جو ایگزمپشن ماری ہے اور اس کو وہ کیا تو اس کو ریویو کریں. تو سچ اے شیمفل تھنگ فار دس کنٹری ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا جی خورم پلیز کم ان. آپ نے سب کی گفتگو سن لی, مجھے بتائیے گا آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کی نیگوسیشنز, IMF کا ایٹیٹیوڈ, پرانی جو سچویشن رہی ہے. ایکچولی آئی تھنک کافی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن شیپ اپ کر رہی ہے پاکستان کے سامنے. یہ جو شہباز کی خبر ہے دس سجیسٹس کہ ابھی تو پروگرام اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے تھے. آلدو اس میں مین جو مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے جو ایک اس پروگرام کو پوٹینشلی ڈیلے کر سکتی ہے وہ آئل پرائسنگ کا جو ریفارم ہے. لیکن ابھی میں نے شہباز سے سنا ہے کہ وہ دسمبر 2022 تک ان کو لے کے آنا ہے. تو اس کی وہ ڈیسیشن تو بھی کر سکتے ہیں, ان کے پاس 6 مہینے ہیں اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور وہ اتنی بری ایکچولی وہ نہیں ہے ڈیمانڈ کہ آپ مارکیٹ بیسڈ پرائسنگ آئل میں بھی لے کے آئیں. دیٹ سم تھنگ دیٹ وی کین لیو ود. لیکن آئی تھنک اگر یہ پروگرام 1 مہینہ اور ڈیلے ہو رہا ہے اور اگر MEFP کے اوپر جو کانورسیشنز ہیں وہ ابھی تک ورک ان پروگریس ہیں جیسے بلال صاحب ابھی کہہ رہے تھے, تو آئی تھنک چند دنوں سے زیادہ ہی لگیں گے اس پروگرام کو کمپلیٹ ہونے, اس کی نیگوسیشنز کو کمپلیٹ ہونے میں اور ہمیں اسٹاف لیول اگریمنٹ تک پہنچنے میں. آئی تھنک دیر از اے لٹل بٹ لانگر ٹو گو. تو اگر یہ سچویشن ہے کہ لٹل بٹ لانگر تو پہلے تو آپ بتائیے کہ آپ کا کیا اس میں امپریشن ہے. یہ جو نیب والی بات آئی ہے سامنے کہ وہ کہہ رہے ہیں نیب پر بھی رپورٹ دیں,
آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں یہ تھوڑی عجیب سی ہے, یہ مجھے تو نہیں یاد اس ٹائپ کی کوئی چیز ماضی میں ہوئی ہو. البتہ انہوں نے اس قسم کی وہ رپورٹس مانگی ہیں, جیسے کووڈ فنڈ کس طرح یوٹیلائز کیے گئے تھے جو باہر سے آئے تھے. اب ایگزیکٹلی ان کا نیب میں کیا انٹرسٹ ہے آئی ڈونٹ نو. یا تو ان کو اوور دا کورس آف 1 ایئر بار بار ایک چیز بتائی گئی ہوگی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ نیب انکوائری آ جائے گی, یا تو پاکستان کی ٹیمز جو ہیں وہ خود اگر نیب اور نیب لا کو انووک کر رہی ہو اپنی نیگوسیشن کے دوران, تو پھر وہاں سے یہ ڈیمانڈ ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے کہ آپ پھر اس چیز کی ایک کمپریہنسو رپورٹ بنا کے ہمیں سبمٹ کر کے دیں کہ بھئی یہ لاز کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں. بٹ اگین آئی ڈونٹ تھنک یہ والی ڈیمانڈ نیسسرلی ڈیلے کر سکتی ہے. فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ شہباز کی رپورٹنگ سے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ساری رپورٹ بنا کے آپ ہمیں دیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کا کیس بھیجیں گے کورٹ میں. شہباز کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کہا یہ آپ کام شروع کر دیں اس رپورٹ کو بنانے کا. اینڈ آئی تھنک وہ تو ہو سکتا ہے. دیٹس ناٹ ایگزیکٹلی واٹ وی کال اے اسٹرکچرل ریفارم, کوئی ایسی وہ اسٹرکچرل ٹھیک ہے, دیٹس اے میئر رپورٹنگ تھنگ. جی میں رپورٹنگ ایک رپورٹ پر ایک ٹاسک فورس سیٹ اپ کرے اور وہ اس تمام قوانین کا جائزہ لے کے ایک رپورٹ سبمٹ کرے گی, اور وہ رپورٹ ہمارے ساتھ بھی آپ شیئر کریں. آئی تھنک یہ بھی ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو اگری کی جا سکتی ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جن کا شہباز نے ذکر کیا ہے, آئی تھنک چند ہفتوں کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے یہ پروگرام. لیکن ابھی فی الحال مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو اس کو ڈیریل کر سکے. اچھا یہ بتائیے گا, ہاں میرا خیال ہے ڈیریل کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بیکاز یعنی اٹ سیمز لائک اٹ ول ہیپن, لیکن کب. اچھا یہ بتائیں کہ خرم اگر یہ ڈیلے ہو رہا ہے, جیسے کوئی کہہ رہا ہے جولائی میں, کوئی اگست میں, اگست سے بھی آگے ہو جائے, تو اس ڈیلے کا کیا امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا ہے کہ جب یہ پیسہ آئے گا تو پھر اور پیسہ آئے گا. تو یہ جی ہاں ایبسلوٹلی نسیم, اس ڈیلے کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس سے انسرٹنٹی پرولونگ ہوتی ہے. ابھی پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ انسرٹنٹی کا شکار ہے. تھوڑی بہت سرٹنٹی واپس آنی شروع ہوئی ہے جب یہ مشکل فیصلے کیے گئے ہیں, لیکن یہ چائنا, اور جب چائنا سے بھی جو پیسے آئے ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی اور مہلت ابھی پاکستان کو دی ہے. لیکن جتنا یہ چیز ابھی ڈیلے ہوئے گی, مینلی انسرٹنٹی کا اینڈ تبھی آئے گا جب آئی ایم ایف پروگرام سائن ہوگا, جب اسٹاف لیول اگریمنٹ اپروو ہوگا بورڈ سے, اور جب آئی ایم ایف کے پیسے ارائیو ہوئیں گے. تو اگر ابھی امید تو تھی کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا, اب اگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چند ہفتے اور چلے گئے ہیں پھر, اور اس کے بعد چند ہفتے اور, تو یہ انسرٹن ماحول جو ہے اگر یہ پرولونگ کرے تو فارن انویسٹرز جو ہیں خاص طور پہ پاکستانی بانڈز میں جو انویسٹ کرتے ہیں وہ پوچھنا شروع کریں گے کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہم لوگوں نے ان بانڈز کو ہولڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ڈومیسٹک انویسٹرز جو ہیں, آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ اس کا فرق پڑتا ہے, آپ کی جس پرائز پہ گورنمنٹ اپنی ڈیٹ ریز کرتی ہے وہاں پہ فرق پڑتا ہے. تو کافی اس سے انسرٹنٹی اور انسرٹن ماحول جو ہے وہ اکانومی کو متاثر کر رہا ہے اس طرح سے. وہ پرولونگ اگر ہو گیا تو اچھی چیز نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیے شہباز کہ جو نیب کا لا ہے, کیونکہ یہاں 2 انٹرپریٹیشنز آئی, ہم نے سنا کہ خرم کہہ رہے تھے کہ اٹ میں ویل بی کہ نیب کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس نے بزنس کو, جو کلائمیٹ ہے اس کو انڈرمائن کیا, پلس دا وے دا گورنمنٹ واز ٹیکنگ ڈیسیجنز اس کو بھی انڈرمائن کیا, لوگوں کو نروس کیا, بیوروکریٹس جو تھے وہ ڈیسیجنز نہیں لیتے تھے. دوسری طرف مظاہرہ ہے کہ جو لاز میں ابھی نیب لا میں امینڈمنٹ آئی ہے جو آرڈیننس میں, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو آپ نے امینڈمنٹس کیے ہیں یہ گڑبڑ ہیں. تو کیا آپ کا خیال ہے, جو آپ نے اس پر رپورٹ کی اور جو آپ نے اپنی ریسرچ کی, آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے نیب کے بارے میں دیٹ کنسرنز دا ورلڈ, دا آئی ایم ایف؟ اچھا اس میں ایک چیز تو میں کلیریفائی کروں کہ یہ پہلا ڈرافٹ ایم ای ایف پی کا شیئر ہوا ہے, دس از ناٹ دی فائنل ڈرافٹ. اس میں آج میرے مفتاح اسماعیل صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, کچھ 1-2 اور جرنلسٹ کی بھی, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جو اپنی ٹیم ہے اکانومی کی, فائنانس سیکریٹری, ان کو کہا ہے کہ کون کون سے ہم ان کے اسٹرکچرل بینچ مارک ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کون سے ایکسکلوڈ کروانا چاہ رہے ہیں, بٹ ایک چیز ان کی بات سے یہ کلیئر ہوئی آج کہ جو بھی پرائر ایکشن آئی ایم ایف نے ریکمینڈ کیا اور اسٹرکچرل بینچ مارک انکلوڈنگ یہ پیٹرولیم والا یا نیب والا واٹ ایور, تو وہ ابھی انہوں نے پوری طرح ایکسیپٹ نہیں کیے. تو فائنل جو ڈرافٹ ہوگا اور ایونچولی جو آپ کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا تو وہ سلائٹلی
ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اس سے جو آج پہلا MEFP کا ڈرافٹ حکومت پاکستان کے پاس آیا. نمبر 1 تو یہ کلیئرٹی. جیسے کل ہم بات کر رہے تھے ہو سکتا ہے کہ جولائی سے. شہباز ایک سیکنڈ, سوری, جسٹ بیفور یو موو آن دا سبسٹنس, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ ابھی ہم MEFP کا جواب دیں گے, یہ تو ٹائم لائن کیا ہے؟ بیکاز آئی گیس ٹائم از آف ایسنس آلسو. یہ جواب کب دیں گے اس کا MEFP کا؟ دیکھیں ابھی تو جو انہوں نے ہمیں فرمایا آج کہ MEFP کے جو مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, کوئی پیٹرولیم سے ہے, کوئی FBR سے ریلیٹڈ ہے, کوئی کسی اور سے ریلیٹڈ ہے, وفاقی حکومت کا جو ادارہ ہے اس نے بھیج دیا ہے, وہ اپنا رسپانس دیں گے. اس کے بعد منسٹری آف فائنانس کے اپنے لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کمپریہنسو وہ رپلائی تیار کریں گے. اس کے بعد IMF سے بات کریں. ہی واز ہوپنگ کہ یہ جو ایکسرسائز انٹرنل جو کنسلٹیشن کی حکومت پاکستان کی, وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1-2 دن میں مکمل کر لوں گا. خیر 1-2 دن شاید مکمل نہ ہو. آئی سی کہ اگر یہ بہت بھی چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے جائیں تو ان کو ہفتہ ابھی بھی لگے گا سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے میں. اور اگر یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ 1 ہفتے میں کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ تقریباً 3 سے 4 ہفتے منیمم کی بات کریں, تقریباً 1 ماہ کی آپ کو مزید ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جو پرائر ایکشنز آپ نے ایگری کرنی ہوتے ہیں فائنلی وہ کرنے میں, اس کو نوٹیفائی کرنے میں, اور IMF نے وہ تمام چیزیں پھر اپنی بورڈ کے ممبرز کو سرکولیٹ کرنا ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ اس پہ تھوڑا سا کلیئرٹی. اب جو نیب والی بات ہے, نیب میں اٹ سیلف اب دیکھیں نا, ایشو یہ ہے, مجھے یہ کوئی آج سے 2-3 ہفتے پہلے میری کسی سے بات ہوئی, مجھے کسی نے کال کیا کہ دیکھیں جی یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں دس کین بی این ایشو آف کنسرن فار سم ون فار دی IMF. تو میرا اس پہ پہلا میرا سوال یہ تھا کہ IMF نے سے کیا لینا دینا, نہ تو یہ پارٹ آف ہمارا MEFP جو پہلا سائنڈ ہے فروری میں, جو PTI کی حکومت کا آخری MEFP تھا جنوری-فروری والا, اس کا حصہ نہیں ہے, پروگرام کا حصہ نہیں, تو یہ کدھر سے آ گیا یہ؟ تو اب حکومت اس پہ کیا کرتی کیا نہیں کرتی, بٹ ایک اپریہنشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ امینڈمنٹس ہوئی ہیں, میں یہ بات اپریہنشن کی کر رہا ہوں, آئی ایم ناٹ گیونگ دا فرم انفارمیشن, کہ ایک اپریہنشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو نیب کے قانون میں ترامیم آئی ہیں اور جس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا گیا ہے, تو اس سے غالباً IMF کے تھوڑے سے کنسرنز ہوں کہ کیونکہ انڈائریکٹلی ان اے وے آپ کا جو FATF والا ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تو ہے نا, دیٹ از پارٹ آف یور IMF پروگرام. تو حکومت اگر یہ کہے کوئی نئی چیز نہیں ہے, اگر وہ اینٹی کرپشن کی بات ہو سکتی ہے, تو اس کو انڈر دی جو FATF کی ہماری ایک شرط ہے کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے, وہ بھی IMF کے پروگرام کا حصہ ہے, تو اس کے اندر کور کر سکتے ہیں جی کہ منی لانڈرنگ نہ ہو رہی ہو, ٹیرر فائنینسنگ کی پروسیڈز نہ ہو, تھنگز لائک دیٹ. بٹ ایز سچ IMF کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور میرے خیال میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اس چیز کو ریزسٹ کرنا چاہیے. اور باقی جو بلال کیانی صاحب بات کر رہے تھے, لائک اے بردر, ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی سامنے, لیٹ سی کہ کیا چیز فائنل شیپ کرتی ہے. جی بلال, یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ much more work needs to be done. دیکھیے جو شہباز صاحب نے جو پروسیس ڈسکرائب کیا, ہی از رائٹ ان دا سینس کہ MEFP آ گیا ہے, وہ ایک ورکنگ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں, اس کے اوپر مختلف ٹیمز فائنانس منسٹری کے اندر, FBR کے اندر, پیٹرولیم ڈویژن ایکسیٹرا, دے آل ایکسچینج ڈرافٹس, بیکاز ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کے بعد پھر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک نیگوسیشن نمبرز پہ ہوتی ہے, تو دیر از اے پروسیس دیر. اینڈ آئی ایم شیور دا ٹیم از ورکنگ. اینڈ مفتاح اسماعیل صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے وہی بات کی تھی جو شہباز صاحب سے انہوں نے آج کی ہے, ان کے مطابق, شہباز صاحب کے مطابق, کہ انشاءاللہ دے ٹرائی ٹو کلوز دس ایز سون ایز پاسبل. آپ نے دیکھا پہلے ایک پورے مرحلے سے گزرے. اور ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں, مزمل اسلم صاحب کے آپ نے ایٹ دا ٹاپ آف دا شو آپ نے ذکر کیا کہ ان کے والد صاحب ہی از ناٹ ویل, تو میں جی آئی ہوپ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیجیے جلد, اور مائی پریئرز ود مزمل صاحب اینڈ ہز فیملی. مزمل صاحب نے 1-2 باتیں کی, وہ میں ذرا ایڈریس کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں, کہ انہوں نے کہا جی یہ ویک نیگوشیٹنگ ٹیم تھی ایکسیٹرا, وچ از ود آل ڈیو ریسپیکٹ رچ کمنگ فرام PTI, بیکاز دا ریزن وی آر ان دس میس از دا فیکٹ کہ انہوں نے IMF کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ایک ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ایک چلتا ہوا IMF پروگرام سڈنلی اسٹال ہو گیا. تو یہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے شاید ہماری نیگوسیشنز آر ناٹ ایز اسموتھ ایز دے وڈ ہیو بین ادروائز, از primarily because we are cleaning up their mess. And hence, you know, it has not been easy, but اس کے باوجود ہم اپنے بجٹ کے اندر ایک بیلنس بھی لا کے IMF کو بھی آن بورڈ کر کے MEFP اب اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, ایک MEFP کا ڈاکیومنٹ شیئر ہو گیا, آج بجٹ پاس ہو گیا. انشاءاللہ جو باقی مراحل بھی ہیں, دا ٹیم از ورکنگ ہارڈ, اور جلد انشاءاللہ وہ ریزالو ہو جائیں گے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ریچ ہو گئی ہے. باقی جو بات خرم صاحب نے کی, اس بات میں بالکل وزن ہے
کہ ایک دیکھیں سو فار جب آپ نے پہلے بات کی IMF کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ پروگرس ہو گئی ہے, اس سے مارکیٹ میں تھوڑی سی تسلی آئی. پھر مفتاح صاحب نے ذکر کیا کہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ریچ ہو گئی, اس سے آئی. اب MAFP کا ڈرافٹ شیئر ہو گیا. تو دیز آر ڈفرنٹ اسٹیجز آف سرٹنٹی اینڈ ہی از رائٹ ان دا سینس کہ الٹیمیٹ سرٹنٹی تبھی ہوگی جب وی فائنلی ہیو دا بورڈ اپروول فرام دا IMF اینڈ دا ٹرانچ کمز ان. بٹ یہ سارے اسٹیپس ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں. چائنا کی بھی جو اماؤنٹ ہے, جس طرح خرم صاحب نے کہا, آئی تھنک خرم صاحب نے ذکر کیا تھا, اس سے بھی سرٹنٹی آئی ہے. تو وی آر گوئنگ تھرو دیز اینڈ I think it serves everyone کہ جلد از جلد ہم یہ اس پہ پہنچ سکیں, بٹ وی ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس اینڈ انشاءاللہ the team is trying hard کہ جلد از جلد ہم یہ اناؤنسمنٹ کر سکیں. اچھا, یہ جو ابھی خرم یہ کہہ رہے ہیں بلال کہ جی ہم وی آر ڈیلنگ ود دا میس دیٹ PTI کریٹڈ, اب میں یہ مزمل سے تو سوال نہیں کروں گی کیونکہ ظاہر ہے مزمل کا جواب بڑا کلیئر ہوگا جیسے کہ بلال کا کلیئر ہوگا. ایز آبجیکٹو ایز یو کین بی خرم, اور سنس یو ریفیوز ٹو بی پارٹ آف دا ایڈوائزری کمیٹی وغیرہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے میں یہ سوال کر سکتی ہوں. میرا خیال ہے ویور ضرور چاہیں گے کہ کوئی آبجیکٹیولی ان کو بتائے کہ یہ جو میس ہے یہ یعنی کہ ایکچولی یہ پچھلی گورنمنٹ نے کمٹمنٹس کی تھیں یا اس گورنمنٹ کی ویک نیگوسیشن ہے, کیونکہ یہ ڈبیٹ تو اینڈلیس ڈبیٹ ہے اور ڈپینڈز آن وچ سائڈ یو آر فرام. تو آپ یہی پوزیشن لیں گے. سنس یو ڈونٹ بلانگ ٹو اینی سائڈ, آپ مجھے بتائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نسیم, یہ جو سٹیپس ابھی لیے جا رہے ہیں اس گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی شروعات جو تھی وہ ایکچولی ہونی چاہیے تھی مارچ 2021 میں. آپ کو یاد ہوگا اپریل 2021 میں حفیظ شیخ صاحب ایک IMF پروگرام سائن کر کے آئے تھے اور اس کے دنوں کے بعد ان کو نکال دیا گیا تھا گورنمنٹ سے اور ریپلیس کیا گیا تھا شوکت ترین صاحب سے. اس ساری سٹوری جو جہاں ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں اس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب کو پتہ چل گیا تھا تب کہ جب تک آپ یہ والے سٹیپس نہیں لیں گے, اپنے جو وہ کہہ رہے تھے کہ کووڈ کے کور کے انڈر ایک اکانومی کو جو بوسٹ دیا جا رہا تھا مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کے ذریعے, اس کو انوائنڈ جب تک آپ نہیں کریں گے, اور یہ الفاظ باقاعدہ لکھے ہوئے تھے اس پروگرام میں کہ وی آر کمیٹڈ ٹو انوائنڈنگ دا کووڈ اسٹیمولس میجرز. ذرا ایکسپلین کر دیجئے عام ویور کے لیے, لوگوں کو ایکسپلین کر دیجیے. انٹرسٹ ریٹس کو نیگیٹو رکھا ہوا تھا, یعنی کہ انفلیشن سے نیچے اگر آپ کی پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو تو دیٹ از کنسیڈرڈ این آرٹیفیشل بوسٹ دیٹ از بینگ گیون ٹو دا اکانومی. نمبر 1. نمبر 2, جو فسکل میجرز اس میں تھے ان کو بھی IMF کہہ رہا تھا کہ اب ان کو آپ اسٹاپ کریں, گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے وہ واپس جو IMF پروگرام تھا پرائر ٹو کووڈ اس کے ٹارگیٹس کے اور اس کی رینج کے اندر لے کے آئیں. یہ ریالٹی حفیظ شیخ صاحب سمجھ گئے تھے. خان صاحب کو پسند نہیں آئی حفیظ شیخ صاحب کی بات, انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو نکال دیا آفٹر ریسیونگ دا منی فرام دا IMF. تو IMF سے معاہدہ کر لیا, ان سے پیسے ریسیو کر لیے, اس کے بعد جس بندے نے نیگوسیشن کی تھی اس کو نکال دیا, ریپلیس کیا شوکت ترین کے ساتھ, جنہوں نے آتے ساتھ پہلی چیز یہ کہی کہ ہم لوگ IMF پروگرام کو ری نیگوشیٹ کریں گے, ہم اس کو اگری نہیں کرتے. تو دس ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل. یہ ساری چیز شروع وہاں سے ہوئی ہے. پھر جو بجٹ اناؤنس ہوا جون 2021 میں, وہ الٹی ڈائریکشن میں جا رہا تھا جس ڈائریکشن میں پاکستان کو جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جو IMF کے ساتھ ٹاکس تھی, ہمیں بتایا گیا اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی, پھر ہمیں بتایا گیا سپٹمبر تک کمپلیٹ ہو جائیں گی, پھر اکتوبر میں ہمیں بتایا جا رہا تھا اینی ڈے ناؤ, اینی ڈے ناؤ, اینی ڈے ناؤ. اور وہ چیز ڈریگ آن کرتے کرتے دسمبر میں آئی, اور دسمبر میں کہا بس جی جنوری میں اب ہم لوگ, انہوں نے جو 2 بلز رہ گئے تھے, اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل اور ٹیکس ایگزمپشنز ودرال بل, ان کو انہوں نے ریل روڈ کر کے پارلیمنٹ سے پاس کروایا, اور بڑی مشکلوں سے پھر IMF پروگرام پہ جیسے ہی واپس آئے دنوں کے اندر خان صاحب نے آ کے ایک ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کر دی, جو انہوں نے واضح طریقے سے اس پروگرام میں لکھا تھا آئندہ کبھی کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں لے کے آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2, پیٹرول پرائس کیپس اناؤنس کر دیں, جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم لوگ تو اس کو مارکیٹ کی لیول پہ رکھیں گے. نمبر 2 کہ اس کے اوپر ہم لوگ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کے اپنا فسکل ٹارگیٹ میٹ کریں گے. تو اس پوائنٹ تک پہنچ کے جہاں 1 سال آن اینڈ آف اگریمنٹ ہو رہا ہے, اس کو رینیگوشیٹ کر رہے ہیں, اگریمنٹ ہو گیا اس پہ بیک ٹریک کر رہے ہیں, یہ ساری جو بیڈ بلڈ بنا ہے پاکستان اور IMF کے درمیان, اب اس بیڈ بلڈ کو ہینڈل کرنا اس گورنمنٹ کا کام بن گیا. اور IMF ان سے کہہ رہا ہے کہ یار ہم لوگ آپ سے وہ اپنے ٹرسٹ نہیں رکھتے, اور آپ پہلے یہ کام کر کے دکھائیں, اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے. And as a result they had to take all these steps in advance پہلے. نمبر 1. And number 2, ان لوگوں کو وہ چیز کرنی پڑی ہے
4 या 5 हफ्तों में, जो इन रियलिटी आप 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। अगर मार्च 2021 जो हफीज शेख साहब का प्लान था वो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ होता अंटिल दिसंबर, एक शॉक की तरह नहीं लगता पाकिस्तान को जैसे अभी लग रहा है। तो आई थिंक जो काम 1 साल में होना चाहिए था उसको हमें 1 महीने में करना पड़ रहा है इस मुल्क को। एंड नंबर 2 कि जो मिसट्रस्ट बिल्ड हो गया है उस सारे टाइम में, उस मिसट्रस्ट के साथ आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। हम ब्रेक लेते हैं, मुजम्मिल आपके पास आएंगे टू एड्रेस दिस क्वेश्चंस। और नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि वो भी शहबाज राना की स्टोरी थी कि यूएई से हम पैसे हमारी हुकूमत लेने गई थी, मांग भी रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा है अकॉर्डिंग टू शहबाज राना स्टोरी कि हम आपको पैसे तो देंगे लेकिन जो आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज हैं, उसमें आप हमें शेयर दें, 10% दें, कुछ दें, और आपकी जो बोर्ड है उस पर भी आप हमें सीट दें। तो इसका क्या मतलब है, हुकूमत करेगी नहीं करेगी? इस इशू को भी डिस्कस करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस करें बड़े अहम मामलात इकॉनमी के हवाले से। तो मुजम्मिल, आपने पूरी सुनी बात जो खुरम कह रहे थे, और मैंने कहा ये थोड़ा सा डिस्कस आज कर लें आखिरकार, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती। जब पीटीआई वाले बैठते हैं उनकी एक बड़ी पोजीशन है, पीएमएलएन वाले वो अपना कहते हैं जी सब कुछ बिकॉज ऑफ देम। तो व्हाट वुड यू से? अच्छा नसीम, मुझे आप कुछ सुकून से जवाब देने देंगी, क्योंकि मैंने भी पेशेंटली सुना है। पहले शुरू तो करें आप। फादर के लिए बात की, बिलाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, होप ही विल गेट वेल सून। अच्छा, मैं स्टार्ट होता खुरम से। थोड़ा सा खुरम की जो टॉक्स थी ना, वो उसमें कुछ मिसप्लेस बातें थी। आई एम श्योर थोड़ी पुरानी बात थी, तो थोड़ा सा हो सकता है मेमोरी से इनके इरेज हो गई हो। शौकत तरीन ने अगस्त में कभी भी जो है ना 6 रिव्यू स्टार्ट नहीं किया था। 6 रिव्यू अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और नवंबर एंड पे खत्म हो गया जाके। और 2 या 3 नवंबर को शौकत तरीन 2 या 1 दिसंबर को शौकत तरीन ने जैसे ही वाशिंगटन से आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें शहबाज राना भी थे, आपको ये कंफर्म करेंगे। और वाशिंगटन से उतरते उन्होंने 5 जो है कहा था प्रायर एक्शन है, और ये 5 हम प्रायर एक्शन करेंगे तो हमें IMF 7th रिव्यू में बोर्ड में अप्रूवल देगा, जिसमें सबसे पाकिस्तान का मुश्किल तरीन काम था स्टेट बैंक एक्ट, और उसमें जो स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की बात की, जिसको जो है नून लीग में, PDM ने, सबने कहा था कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के सौदा होंगे, हम आते ही इसको तो रिवर्स कर देंगे। और साथ ये भी कहा था कि इस IMF के प्रोग्राम को नहीं मानते हम, और IMF जो है ये PTIMF है, और हम आएंगे और IMF के प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। एक्चुअली बिगनिंग यहाँ से है। बिगनिंग जो है ना ये हफीज शेख वाली बात, हफीज शेख ने तो 5 रिव्यूज एक साथ खत्म कराए थे और कोविड के दरमियान सस्पेंशन थी, और शौकत तरीन ने करा के अभी ज्यादा हुई। फरवरी 2 को हमें IMF से इंस्टॉलमेंट मिली, और आप ही ने मेरे साथ भी काफी प्रोग्राम किए, और ये सारे मेरे साथ सारे होते थे। सबसे मुश्किल तरीन काम पार्लियामेंट से ज्वाइंट हमने स्टेट बैंक एक्ट, पूरा मिनी बजट, सेल्स टैक्स रिफॉर्म बिल, जिसकी इन्होंने मुखालफत की थी। मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इस प्रोग्राम में क्यों इसको रिवर्स कराया है। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। बिलावल, मिस्टर इस्माइल, शाहिद अख्तर अब्बासी, वो जो है ख्वाजा आसिफ, उधर से इसहाकदार साहब। तो IMF को इन पर ट्रस्ट नहीं है, और 3 दफा जैसे मैंने कहा 24 अप्रैल को गए मिस्टर इस्माइल USA, फिर 18 को दुआ गए, जाने से पहले स्टेटमेंट दिए। फिर ये जो बजट की बात कर रहे हैं, बजट तो वो चेंज हो गया आज सारा, जो इन्होंने बजट दिया था उसको तो IMF ने माना ही नहीं। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि जी वो हमने बजट बड़ा बैलेंस दिया था। फिर उसके बाद अभी आपको एक और खबर भी दे दूं, ये बजट ये नहीं फाइनल, ये जुलाई के 2nd वीक में या 1st वीक में या 3rd वीक में एक और बजट आएगा, जिससे IMF की फाइनल नेगोशिएशन होनी है। आज फिर मिस्टर इस्माइल ने एक और फाउल कर दिया। जब असेंबली में ये जो बिल पास करवा रहे थे, तो इन्होंने कहा मैं 50 रुपए PDM में डाल लूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50 रुपए ले लूंगा। IMF के कान भी है, आंखें भी है, और IMF के स्टेटमेंट कॉल और फेल है, उसमें तजाद देख रहे हैं।
اور ان کو ٹرسٹ نہیں آ رہا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پرائر ایکشن کے بھی بعد ہم دیکھیں گے, مانیٹر کریں گے ہاؤ دا تھنگز ول گو آن, اور اس کے بعد ہم پروگرام دے دیں گے. لیٹس ہوپ کہ مل جائے پروگرام. بٹ یہ جو پروپیگنڈا زبردستی کا, ہمارے ساتھ تو آئے تو آبجیکشن تھا 24 روپے لیٹر پیٹرول تھا. 15 اپریل کو جب ہماری حکومت بھی نہیں تھی تو اس وقت پیٹرول کی سبسڈی 24 روپے ناٹ 84. اب اللہ خیر کرے فرسٹ کو کیا ہوتا ہے جولائی کو, تو وہ 24 روپے کا مسئلہ تھا. 84 کا اور ڈیزل کی 20 روپے کی سبسڈی کا مسئلہ نہیں تھا, 41 کا تھا. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے بجٹ کے بیچ میں, پی ٹی ایل پھر پروونشل سرپلس, آپ دیکھیں اتنا مسٹرس ہو چکا ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل سرپلس کے لیے چاروں پروونس سے آپ ایفیڈیوٹ لے کر آئیں. نہیں ایک سیکنڈ, یہ اس میں مزمل یہ تو ہمیں شوکت ترین صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے سبسڈی بجٹڈ سبسڈی ہے تو آپ ان رائٹنگ نہ کہ پروونسز سے لے کے آئیں, بٹ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ہم او جی ڈی سی کے پروفٹس بھی دیں گے. سو آئی تھنک وہ جو پوائنٹ ہے وہ فرق ہے. اور آپ نے 140 بلین نہیں, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا آپ کو میں ریکال کرا دیتا ہوں. جو ہم نے 466 بلین کا حساب دیا تھا جس میں 140 بلین ہم نے کہا تھا پروونشل سرپلس ہمارے پاس ہے, اور جو ابھی یہ بجٹ آیا ہے اس سے زیادہ سے پروونشل سرپلس آیا ہے. تو وہ ہمیں کے پی نے اور پنجاب نے لکھ کے بھی دے دیا تھا, سندھ گورنمنٹ نہیں لکھ کے دے رہی تھی, باقی بلوچستان گورنمنٹ ٹوٹی ہوئی تھی ان دنوں میں, وہ جو ہم کمال کا مسئلہ. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے جی. آپ نے مزمل آپ نے کلیریفائی کیا ہے جو آپ کی پارٹی کی اس میں پوزیشن ہے. میں چاہتی ہوں بیفور وی کلوز ویری کوئکلی, ایک تو آپ کا کیا رسپانس ہے بلال, یہ جو یو اے ای گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, شہباز رانا نے کہا کہ وہ اس دفعہ اگر آپ کو فائنانسز ملیں گے تو ملیں گے in exchange for shares وغیرہ جو وہ کہہ رہے ہیں. جی میں again I will not claim to be privy to all the details, but I've heard کہ they're interested in minority shares پاکستانی companies میں اور شاید listed companies میں, تو companies that are listed in the stock market. But my understanding is کہ it's all very preliminary. شہباز صاحب کے پاس کوئی خبر ہے تو مجھے نہیں پتا, but this is all I'm aware of in this regard. جی ٹھیک. اور خرم آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ جو یو اے ای اس وقت کہہ رہا ہے کہ جی obviously there is something going on between UAE on this and پاکستان, کہ جو آپ کو فنڈز پہلے مل جاتے تھے ویسے وہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ it has to be, there's no free lunch essentially. That makes sense to me. I don't think bilaterally کہیں سے بھی اگر آپ پیسے لیتے ہیں, کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے اگر پیسے لیتا ہے تو اس کو وہ مفت میں ملتے ہیں. ایگزیکٹلی ادھر کوئڈ پرو کو ٹرمز کیا ہیں یہ دیکھیں, ماضی میں بھی ہمیں کبھی ایسا سچ پتہ نہیں چلا. سعودی عرب اور یو اے ای سے پاکستان لیتا آ رہا ہے پیسے کافی سالوں سے, اور یہ سوال بار بار میڈیا میں بھی اٹھ رہا ہے کہ بھئی اس کے اگینسٹ ہم لوگ ان کو کیا دے رہے ہیں, لیکن وہ چیز ابھی تک سامنے آئی نہیں ہی ہے. آئی تھنک دونوں گورنمنٹس جو رہ چکی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے سعودی عرب اور یو اے ای سے پیسے لینے کا, پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی دونوں نے اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی ہمیں نہیں دی کہ اس کے اگینسٹ کیا ہو رہا ہے, کیا مل رہا ہے. آئی تھنک ٹائم ہے کہ ایٹ لیسٹ بیکورڈ لکنگ کچھ تو ٹرانسپیرنسی اب اس میں آنی چاہیے کہ واٹ از پاکستان گیونگ ان ریٹرن فار آل دیز بلینز آف ڈالرز دیٹ وی آر ٹیکنگ فرام دیم. تو بیسکلی یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پر کنکلوڈ کر سکتے ہیں, ایوری بڈی ول اگری کہ پاکستان کے لیے گلوبلی, جہاں گلوبلی یہ دوستوں سے جو ہمیں پہلے تھنگز ور ایزیئر ایز فار ایز فرینڈز ور کنسرنڈ آن دا فائنینشیل فرنٹ, اب صورتحال ذرا مختلف نظر آتی ہے. کیوں شہباز؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ فری لنچ والی بات کوئی نہیں ہے, بلکہ یو اے ای جو ہے وہ اس نے فرسٹریشن بھی اس پہ ایکسپریس کی ہے کہ ہم نے مصر کے ساتھ اسی قسم کی ڈیل کی تھی, وہ ہم نے 2 سے 3 ہفتے میں کر لی, اور ہماری آفر آپ کے پاس آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی عید سے ایک دن پہلے, اس میں یہ آفر یو اے ای کی طرف سے آئی تھی ان رسپانس ٹو جب میاں صاحب وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے پیسوں کی ریکویسٹ کی تھی. ایک صرف میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں, مزمل اسلم کہہ رہے تھے کہ اکتوبر میں مذاکرات ہوئے اور پھر وہ ڈیل ہو گئے نومبر میں. جون 2021 میں بھی پاکستان اور آئی ایم ایف کی ٹاکس ہوئی تھی, وہ ناکام ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا وہ اکتوبر میں ہوا تھا, اور جو پرائر ایکشن وہ صحیح فرما رہے ہیں, پریس کانفرنس ہوئی تھی پاک چائنا سینٹر میں, اور وہاں پہ انہوں نے سارے وہ ڈائیولج کیے تھے. بٹ اسینشلی اس جو جتنا بھی ابھی نقصان ہو رہا ہے یا جو میز لیے گئے ہیں ادر دین دی پیٹرولیم لیوی, اس میں 90% جو ہے وہ پی ٹی آئی کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. اچھا, دیٹس آف یو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.